السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک اہم بات کہنی ہے۔ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ عربی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے محرم الحرام۔ اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا پہلی محرم کو، اور اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ جو ہے وہ تھوڑی سی رائے کا اختلاف، تھوڑی سی غلط فہمی، حالانکہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں کے اندر یہ کیسی چیزیں جو ہیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ محرم کے نام پر تعزیہ بنانا، ڈھول تاشے پیٹنا، جلوس نکالنا اور لاٹھیاں کھیلنا، ڈنڈے کھیلنا، یہ سب میرے محترم دین نہیں ہیں۔ یہ دین کے نام پر خرافات ہیں، بدعات ہیں، رسومات ہیں، گناہ والے کام ہیں۔ ہم حسین کے نام پر، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے خاندان والوں کو پیش کر دیا، اپنے خاندان والوں کو پیش کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے۔ بدبخت ابن زیاد آپ کو شہید کر دیا۔ تو ایسے شخص کے نام پر، جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کروا دیا، اور ہم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے پہ تلے ہیں، برباد کرنے پہ تلے ہیں۔ ان دین کے نام پر کیسے خرافات کر رہے ہیں، کیسے بدعات کر رہے ہیں۔ یہ سب میرے محترم دین نہیں ہے۔ دین کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت۔ بنی الاسلام خمسین شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن ہم ایسے نبی کی امت ہیں، اصل کام جو کرنا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، غریبوں کی مدد، غریبوں سے ہمدردی، غریبوں کے ساتھ اچھا تعلق، آپس میں بھائی چارگی، ان سب سے کوسوں دور ہے، لیکن دین کے نام پہ خرافات کرتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، جنگیں
کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے امام زین علی اکبر امام زین العابدین اس میں وہ بچ گئے. اس کے بعد 30 سال تک زندہ رہے. کبھی انہوں نے ماتم منائی، کبھی انہوں نے جلوس نکالا، کبھی انہوں نے سینہ پیٹا، کبھی انہوں نے لاٹھیاں کھیلیں، تعزیہ بنائے نہیں. حالانکہ ان کے آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں گزری. اہل بیت میں سے ہیں، لیکن نہیں. میرے محترم بزرگوں، ہمیں صحیح دین اپنانے کی ضرورت ہے. یہ خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے. اس سے ہم بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ آنے والا دور بہت ہی خراب ہوگا. آج مسلمانوں کے دشمن جو ہے پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں. سب سے بڑا جو ہے وہ یہود ہے. آج اسرائیل مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن وہی ہے. اصل لڑائی انہی دونوں کے درمیان ہے. یہودیوں کا جو اصل مقصد گریٹر اسرائیل بنانا، انہی کے سوچ میں یہ چیز ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ختم کیا جائے. آج ہم مانیں یا نہ مانیں، پوری دنیا پہ انہی لوگوں کا راج چل رہا ہے، انہی لوگوں کی حکومت چل رہی ہے. آج مودی جی جا کر اسرائیل میں فادر لینڈ کہتے ہیں، یا ٹرمپ جو ہے نتنیاہو کی تعریف کرنا نہیں تھکتا. وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے، کہاں لے دیتا ہے. 11 یا 13 فیملی ہے جو پوری دنیا کو چلا رہی ہے. راک چائلڈ، یہ سب وہیں کے ہیں. ہیلتھ کیئر، سواستھ سے جتنا اس کے وبھاگ ہے، یا ایجوکیشن وبھاگ ہے، یا جو بھی کام جس دیش میں ہوتا ہے سب انہی کے تھرو ہوتا ہے. وہیں ڈیسائیڈ کریں گے کون سی دوا دینی ہے، کس دوا کو کس مریض کو دینا ہے. دوا بھی ان لوگوں کی ہے، بیماری بھی وہی لوگ دیتے ہیں. آج کیسی کیسی چیزیں کولڈ ڈرنک کے نام پر یہ زہر بیچ رہے ہیں، کرکرے کے نام پر زہر بیچ رہے ہیں. وہی لوگ بیماری دیتے ہیں، وہی لوگ اس کا علاج کرتے ہیں. ایسا اب پوری دنیا میں وہی پیسہ جو ہے بانٹ رہے ہیں. وہ قرض دیتے ہیں جس ملک کو، وہ اس ملک اس کا غلام بن جاتا ہے. اس پر سوچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے پیارے دوستوں، بھائیو، بزرگوں.